یہ ہے نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ کم جونگ ان۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے نارتھ کوریا میں اپنی الگ ہی دنیا بسا رکھی ہے، ایک ایسی دنیا جس پر بادشاہت بھی یہی کرتا ہے اور اس کو مکمل چلاتا بھی یہی ہے۔ کم جونگ ان ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی ملک ہلکا نہیں لیتا، پھر چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں کی آرمی بھی یہی ہے اور گورنمنٹ بھی یہی ہے۔ یہ نہ صرف طاقتور انسان ہے بلکہ بہت خطرناک بھی ہے۔ نارتھ کوریا میں لا بنانے والا بھی یہی ہے اور لا توڑنے والا بھی یہی ہے۔ اس کے بنائے ہوئے لاز کو اگر کسی اور نے توڑنے کی کوشش کی تو اس کو زندگی سے ختم کرنا اس کا مقصد بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا سکا چاچا ہو یا اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کا صرف ایک سبسکرائب ہمیں ایک نئی امید دیتا ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا پریزیڈنٹ کم جونگ ان کا بڑا بھائی کم جونگ نیم ہمیشہ سے ہی نارتھ کوریا رجیم کے خلاف آواز اٹھایا کرتا تھا۔ 2003 میں اس کو سزا کے طور پر ملک سے نکال دیا گیا اور وہ چائنا میں شفٹ ہو کر خاموشی سے اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ اپنے بھائی کو ملک سے نکالنا نارتھ کورین پریزیڈنٹ کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہ ہوا، کیونکہ رپورٹس کے مطابق کم جونگ نیم نارتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمن امریکن ایجنسی CIA کا انفارمر بن چکا تھا اور ان کو انفارمیشن سپلائی بھی کیا کرتا تھا۔ کم جونگ ان کو خطرہ تھا کہ CIA اس کو مروا کر اس کے بھائی کو اوپر لائے گی اور نارتھ کوریا کی گدی پر بٹھا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گی، لہذا اب یہ مسئلہ کم جونگ ان کے لیے حلق کی ہڈی بن چکا تھا، ایک ایسی ہڈی جس کو توڑ کر نکالا جائے گا۔ 13 فروری 2017 کو کم جونگ نیم کوالہ لمپور سے مکاؤ جانے کے لیے کوالہ لمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوئے۔ ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ہتھیاروں کا ایک گروپ پہلے سے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی پلاننگ کی گئی تھی۔ ایک کورین آدمی نے خود کو ٹی وی پروڈیوسر ثابت کر کے 2 خواتین کو یہ کہہ کر ہائر کیا کہ وہ ایک کامیڈی شو سٹارٹ کرنے والا ہے۔ ایک خاتون کا تعلق ملیشیا سے جبکہ دوسری کا تعلق ویتنام سے تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ ایک پرینک شو کرنے جا رہے ہیں جس میں انجان لوگوں کے چہرے پر آئل لگا کر ایک سیکرٹ کیمرے سے ان کا ریئیکشن ریکارڈ کرنا ہے۔ دونوں خواتین کا کانفیڈنس بنانے کے لیے کئی مہینوں تک انہوں نے یہ پرینک شو باقی میں شوٹ بھی کیا جس میں بیبی آئل کا یوز کیا جاتا تھا، لیکن ان خواتین کو ذرا برابر اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ پرینک ایک دن ان کو لے ڈوبے گا۔ 13 فروری 2017 کو پروڈیوسر نے دونوں خواتین کو یہی پرینک کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر بلایا۔ کم جونگ نیم جیسے ہی ایئرپورٹ میں داخل ہوا تو پروڈیوسر نے اشارے سے ان کو بتایا کہ ان کو اب آئل اس ٹارگٹ کے چہرے پر لگانا ہے، لیکن اس بار یہ آئل نہیں بلکہ ایک جان لیوا نرو ایجنٹ تھا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دروازے سے اندر جانے کے فوراً بعد ایک خاتون اپنے ہاتھ پر آئل ملتے ہوئے گئی اور ٹارگٹ کے چہرے پر یہ آئل لگا دیا۔ کم جونگ نیم جو اس بات سے بالکل بے خبر تھا، اس نے کافی غصے کا اظہار کیا۔ پلان کے مطابق آئل لگانے والی خاتون ہنستی ہوئی یہ شرارت کر کے موقع سے فرار ہو گئی۔ کم جونگ نیم واپس گیٹ سے باہر آیا اور افیسرز کو اس بات سے آگاہ کیا۔ افیسرز نے فوراً اس کو ایئرپورٹ پر ہی موجود میڈیکل فیسلٹی میں بھیج دیا۔ اس دوران بلیک ڈریس اور سوٹ کیس میں ایک شخص جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ میڈیکل فیسلٹی سے باہر آیا اور اس بات کی تسلی کی کہ واقعی کم جونگ نیم پر آئل نے اثر کیا بھی ہے یا نہیں۔ 10 منٹ کے اندر
اندر آئل نے اپنا کام کر دیا اور کم جونگ نیم نے میڈیکل فیسلٹی میں ہی دم توڑ دیا۔ یہ VX نرو ایجنٹ تھا جس کا ایک قطرہ بھی اگر چہرے پر لگ جائے تو یہ سانس کی نالی کے ذریعے لنگز میں جاتا ہے اور فوراً باڈی کے نروس سسٹم کو اٹیک کرتا ہے۔ اس اٹیک کے نتیجے میں باڈی کے نیورو ٹرانسمیٹرز بند ہو جاتے ہیں، یعنی باڈی اب برین سے سگنل لینا بند کر دیتی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر نرو ایجنٹ چہرے یا ناک کے قریب بھی لگایا جائے تو انسان کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ اس پرفیکٹ پلان کو انجام دینے کے پیچھے کئی کردار تھے جو ایئرپورٹ پر ہی موجود تھے۔ ایک کیمیکل اسپیشلسٹ تھا جس نے خواتین کے ہاتھ پر لگے کیمیکل کو نیوٹرل کیا۔ ایک ڈرائیور تھا جس نے خواتین کو وہاں سے بھگا دیا، اور چند اور کردار تھے جو لمحہ بلمحہ اس واقعے کی رپورٹ کہیں اور بھی کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد ملائیشین پولیس حرکت میں آئی اور دونوں خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان دونوں کو جب بتایا گیا کہ ان کے پرینک کی وجہ سے نارتھ کورین پریزیڈنٹ کے بھائی کی موت ہو گئی ہے تو ان کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے جب اپنے پروڈیوسر کو کال کی تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس پلان میں 4 لوگ انوالو تھے جنہوں نے ملائیشیا میں نارتھ کورین ایمبیسی میں پناہ لے رکھی تھی، اور مرڈر کے فوراً بعد وہ یہاں سے پری بک فلائٹ سے جکارتا، دبئی اور ولاڈی واسٹک کے بعد سیدھا نارتھ کورین کیپٹل پیونگ یانگ بھاگ گئے۔ ڈرائیور، کیمسٹ اور دونوں خواتین جن کو استعمال کیا گیا تھا ان کو 2 سال جیل میں رکھنے کے بعد ملائیشین پولیس نے رہا کر دیا۔ اس پلانڈ مرڈر کی تمام کڑیاں گھوم پھر کر مرنے والے کے بھائی اور نارتھ کورین پریزیڈنٹ کم جونگ ان کی طرف جاتی ہیں۔ نارتھ کوریا پر کم فیملی پچھلے 80 سالوں سے ٹیرر کے دم پر راج کر رہی ہیں۔ یہاں کم جونگ ان کی پاور اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ نارتھ کوریا میں ایک بندہ بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں صرف پیسہ ان کے پاس ہے جو پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوکل پاپولیشن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کو غلام بنا کر کام کرایا جاتا ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی یا پریزیڈنٹ کے خلاف ایک الفاظ بھی بولا تو اس کی سزا موت سے بھی بدتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا میں 60% لوگ غریبی میں رہتے ہیں۔ یہاں روڈز تو ہیں لیکن اس پر گاڑیاں نہیں چلتی کیونکہ لوگوں کے پاس کارز خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ یہاں نہ تو فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ اور نہ ہی یوٹیوب۔ سوشل میڈیا کا تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، یعنی یہاں انٹرنیٹ کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ اول تو یہاں کوئی ٹورسٹ جانا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی پھر بھی جانا چاہے تو نارتھ کوریا میں داخل ہونے سے پہلے اس کی سخت چیکنگ کی جاتی ہے۔ ٹورسٹ کے فونز میں ایک ایک فوٹو تک چیک کی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا کا برا امیج اگر کسی بھی پکچر میں پایا گیا تو پورے فون کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں فورن موویز اور سانگز سننے پر سخت پابندی ہے۔ نارتھ کوریا میں رہ کر انٹرنیشنل کالز کرنا بھی ایک جرم ہے۔ 2007 میں ایک بزنس مین کو بھرے مجمع میں تب گولی مار دی گئی جب اس نے اپنے فون سے انٹرنیشنل کال کی تھی۔ نارتھ کورین ڈکٹیٹر کم جونگ ان کی کسی بھی طریقے سے بات نہ ماننا اور میٹنگ میں اس کے سامنے سو جانا اس کو سزا بھی دلا سکتا ہے۔ ایک میٹنگ کے دوران ڈیفنس منسٹر کو جب نیند کا جھٹکا آیا تو سب کے سامنے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان سب سخت رولز کے علاوہ نارتھ کورین سٹیزن نے اگر غداری کی تو نہ صرف اس کو بلکہ اس کے باپ اور اس کے بچوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ پریزیڈنٹ کا ماننا ہے کہ جس خون میں بھی غداری آئے تو وہ اس کی پشتیں مٹا کر لوگوں کے لیے ایک دردناک مثال بنانا چاہتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہاں صرف گورنمنٹ اپرووڈ ہیئر کٹس ہی کروائے جا سکتے ہیں، اور یہاں کھیلی جانے والی گیمز کے بھی اپنے ہی رولز ہیں۔ نارتھ کوریا میں کوئی بھی ریلیجن پریکٹس کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی بھی ریلیجن کی کوئی بک یا پیج ملا تو اس کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ نارتھ کوریا دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، اور اس جیل سے نکلنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ نارتھ کوریا دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سے بھاگنا امپاسبل ہے۔ جب
कोई डिक्टेटर अपने लोगों पर जुल्म करता है तो उसको अच्छी तरह मालूम होता है कि अगर मैंने अपने लोगों पर से अपना रौब हटा दिया तो सबसे पहले वो मेरे तख्त से मुझे उखाड़ फेंकेंगे। यही वजह है कि अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर रहते हुए नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ किम जोंग उन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर स्टेट है। अमेरिका यहाँ घुसकर जंग तो नहीं कर सकता, लेकिन किम जोंग उन पर घेरा तंग करने के लिए अमेरिका ने उस मुल्क पर बहुत पाबंदियां लगा रखी हैं, जैसा कि दूसरी कंट्रीज इस मुल्क से किसी भी किस्म की ट्रेड नहीं कर सकती। गोल्ड, मिनरल्स, आयरन और हत्ता के कोयला भी ना उनसे कोई खरीद सकता है और ना उनको बेच सकता है। देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जो कुछ भी है वो बस सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर ही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह